الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں بغیر حق نا حق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں انہیں جو کہ انصاف کا حکم دیتے ہیں لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال کارت ہو گئے، ضائع ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ كُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جب جب پیغمبروں نے تمہارے پاس ایسی چیزیں لائی جو تمہارے منشے کے مطابق نہ ہوتی، تمہاری خواہشات کے مطابق نہ ہوتی، تو پیغمبروں کی ایک جماعت کی تم نے تکذیب کی اور ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ یہ مضامین پیچھے سورہ بقرہ کے اندر گزر چکے ہیں، اسی کا یہاں پر ایک بار اعادہ کر کے بنو اسرائیل کو پھر ایک بار یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم لوگ وہ ہو جو اللہ کی آیات کا بھی انکار کرتے رہے ہو، اور پیغمبروں نے جب تمہارے منشے کے خلاف کوئی بات کہی تو ان کو تم نے قتل کیا۔ پیغمبروں کے متبعین جو بزرگ تھے ان کو بھی تم نے قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بغیر حق کے ذیل میں مفسرین نے لکھا خدائی قوانین میں تو پیغمبروں کا قتل جرم تھا ہی، لا ریب، بلا شک و شبہ، لیکن خود جو ان کے اپنے خود ساختہ قوانین تھے، ان قوانین کے مطابق بھی پیغمبروں کے قتل کی کوئی وجہ نہیں تھی، تب بھی انہوں نے محض ظلم و عناد اور تکبر کی وجہ سے، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں میں جنہیں کتاب دی گئی تھی؟ علم ترا کا لفظی معنی تو آتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پیغمبروں میں سینکڑوں سالوں کی مدت رہی ہے، بیچ میں ہزاروں سال کا فاصلہ رہا ہے، تو آنکھوں سے دیکھنا تو مراد ہے نہیں، پھر مطلب کیا ہے؟ کیا آپ نے ان کے واقعے میں غور نہیں کیا؟ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جا رہا تھا، لیحکم بینہم، تاکہ کتاب اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، لیکن ہوا کیا؟ ثم یتولی فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت نے روگردانی اختیار کی، وہم معرضون، اور وہ اعراض برت رہے تھے، یعنی دلوں کے اندر ہٹ درمی اتنی بھری ہوئی تھی کہ غزوہ بنو قریظہ کے وقت اپنی گردنیں کٹا دیں، لیکن حق جاننے کے باوجود حق کے سامنے سر جھکایا نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ان کی ہردرمی کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ چھو ہی نہیں سکتی، الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور انہیں ان کے دین کے معاملے میں ان کی خود گھڑی ہوئی باتوں نے دھوکہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی جنگ کے وقت جب ان کا گھیراؤ کیا تو اس وقت ان کے سردار نے ان کے سامنے 3 آپشن پیش کیے، یا تو ایسا کرو کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم سارے کے سارے سنیچر کے دن نکل کر ان پر حملہ کرو، اس لیے کہ ان کا ہمارے متعلق یہ خیال ہوگا کہ سنیچر ان کا مقدس دن ہے اور سنیچر کے دن ہم پر حملہ نہیں کریں گے۔ تیسرا آپشن یہ پیش کیا کہ
پہلے تم سب اپنے بیوی اور بچوں کو قتل کر دو تاکہ ان سے بے فکر ہو کر پھر تلواریں لے کر میدان میں نکلو اور جنگ کرو۔ یہودیوں نے آگے سے تینوں کے تینوں آپشنوں کو مسترد کیا، کہا ان کی نبوت کو ہم تسلیم کر ہی نہیں سکتے، جاننے کے باوجود یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، بیوی بچوں کو کیوں قتل کریں، ان کی کیا غلطی ہے؟ اور تم کہہ رہے ہو سنیچر کے دن قتل کرنے کے لیے، کیا اسی سنیچر کے دن ہم قتال کریں جس سنیچر کی توہین کرنے کی بنیاد پر ہمارے آباء و اجداد تباہ و برباد کر دے گے، اس لیے تینوں آپشن ہم مسترد کر دیتے ہیں۔ تو یہی وہ وجوہات تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے اپنے لیے تباہی کا راستہ چنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو جانتے تھے، ان کے سردار نے یہاں تک کہا اللہ کی قسم میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نجات کی سیدھی اور صاف راہ یہ ہے تمہارے پاس کہ تم ان پر ایمان لے آؤ، لیکن مانا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ یہ جو انہوں نے کچھ باتیں گھڑ رکھی تھی، پھیلا رکھی تھی، باتیں کیا گھڑ رکھی تھی کہ ہمیں عذاب ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوگا بھی تو چند دن۔ کیوں؟ نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم جہنم کے اندر گئے بھی تو صرف اتنے ہی دن جائیں گے جتنے دن ہمارے آباء و اجداد نے گوسالہ پرستی، بچڑے کی پوجا کی تھی، یعنی 40 دن، اس سے زائد ہم جہنم میں جائیں گے نہیں۔ تو یہ جو ان کی خود ساختہ نظریات، عقائد، افکار تھے، من گھڑت چیزیں تھیں، اسی چیز نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا اور حق سے روکے رکھا۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو چیزیں یہ گھڑا کرتے تھے انہی چیزوں نے ان کو ان کے دین کے سلسلے میں دھوکے میں ڈالا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، سو کیا حال ہوگا اس دن جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، یعنی قیامت کے دن ان کی کیا کنڈیشن ہوگی۔ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر انسان کو پورا پورا اس کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ چکا دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے اللہ بادشاہت دینے والے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں بھلائی ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ دنیا میں ایک زمانے میں بادشاہوں کا تسلط اتنا خوفناک اور بھیانک رہا ہے کہ لوگ بادشاہوں کو خدا سمجھتے تھے۔ فرعون نے دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ نمرود نے، کل ہی آپ نے پڑھا، یہ کہا کہ انا الذی احیی و امیت، میں ہی زندگی دیتا ہوں اور میں ہی موت دیتا ہوں۔ عوام الناس کے ذہنوں میں یہ تصور بٹھا دیا گیا تھا کہ بادشاہ یا تو خود خدا ہوتا ہے یا خدا کے کنبے کا ایک فرد ہوتا ہے۔ اسلام نے آ کر اس تصور کو مٹا دیا۔ ہندوستان کے اندر بھی اور جاپان کے اندر بھی یہ تصور ایک زمانے تک رہا ہے، بادشاہ یا تو خود خدا یا خدا کے کنبے کا ایک فرد، اور اس کے خلاف کسی بھی قسم کی زبان درازی یا اس کے خلاف زبان کھولنا یہ سنگین ترین جرم ہے۔ قرآن کریم نے اس نظریے کو مٹایا اور کہا کہ بادشاہت ان کے ہاتھ میں نہیں، نہ یہ خود خدا ہیں بادشاہ اور نہ ہی یہ کسی خدا کے کنبے کے فرد ہیں، بلکہ اصل بادشاہت اور حاکمیت اللہ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے تو چاہتا ہے بادشاہ، جسے تو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، جسے تو چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ 40 سال تک لیبیا پر حکمرانی کرنے والا معمر قذافی آخر میں ایک گھڑے سے نکالا گیا اس کو اور سڑکوں پر گھسیٹا گیا، اور 24 سال تک عراق پر حکومت کرنے والا صدام حسین، اس کو بھی آخر میں ایک گھڑے سے نکالا گیا۔ اگرچہ وہ کفار کے ذریعے سے ان پر ظلم کیا گیا، لیکن کہنے کا مدعا اور مقصود یہ ہے کہ حکمرانی کو دوام نہیں ہوتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اے اللہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، تو ہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے۔ وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے تو بے پناہ رزق روزی دیتا ہے۔ دن کو رات میں داخل کرنا، دیکھیے آج ہوتا کیا ہے، سردیوں کے اندر رات 15-15 گھنٹے کی، 16-16 گھنٹے کی، 14-14 گھنٹے کی،
گویا کہ دن کے کچھ اجزاء کچھ گھنٹوں کو رات میں داخل کیا جاتا ہے. آپ گرمیاں میں آئیے تو دن 14 گھنٹے کا، 15 گھنٹے کا، 16 گھنٹے کا، گویا کہ رات کے کچھ اجزاء دن کے اندر داخل کر دیے جاتے ہیں. یا یہ کہ اللہ ہی ہے جو کائنات کے اندر فالق الحب والنوا، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے فالق الاصباح، جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر اس میں سے دن کی روشنی کو نکالتا ہے. اور پھر اللہ ہی کی ذات ایسی ہے جو دن کی روشنی پر رات کی تاریکی کو مسلط کرتا ہے. یہ مطلب ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل کا. دوسری آیت، دوسرا جملہ وتخرج الحی من المیت، تو ہی زندے کو نکالتا ہے مردے سے. ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے زندے کو نکالتا ہے مردے سے. کائنات کے اندر پرندوں کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب انڈوں سے پیدا ہوتی ہے. مرغے ہوں، کوے ہوں، چوزے ہوں، گدھ ہوں، یا اسی طریقے سے مور ہوں، یہ سب کے سب انڈوں سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ ان سب کو بے جان چیز سے نکالتا ہے. یا خود انسان کی تخلیق مادہ منویہ سے ہوتی ہے، اس سے بھی پیچھے جایا جائے تو اس کا بنیادی میٹیریل مٹی ہے. یہ سب کس چیز سے بنتے ہیں؟ مردے ہیں یہ ساری کے ساری چیزیں. تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور آپ نکالتے ہیں مردے کو زندے سے. انڈا ایک زندہ جانور سے نکلتا ہے. اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اے اللہ، آپ ہی کائنات کے اندر جتنا علم ہے اسی علم سے کبھی ظلمتیں نکلتی ہیں، اور اسی طریقے سے جتنی جہالت ہے اسی جہالت سے کبھی کیا نکلتا ہے؟ ادھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کس گھر میں پیدا ہوئے؟ ایک مشرکانہ گھر کے اندر ایک مشرک والد کے فرزند. مطلب کیا نکلے گا؟ تخرج الحی من المیت. اور ادھر سے نوح علیہ السلام کو دیکھیے، ان کے فرزند کنعان، باپ پیغمبر، بیٹا ان کا کافر. تخرج المیت من الحی، یہ بھی اس کا ایک مفہوم بیان کیا گیا. الغرض قصہ مختصر، بادشاہت دینے والا، بادشاہت چھیننے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا، مردے کو زندے سے نکالنے والا، اور اسی طریقے سے زندے کو مردے سے نکالنے والا، بے پناہ کائنات کو روزی دینے والا، یہ سب ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. لا يتخذ المؤمن، جس کے بغیر جب سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں سر، یہ تو دونوں زندے ہیں. سر جو فائدہ ہوتا ہے سر، اس کا جو منی کی بات چل رہی ہے میری سائنٹیفک، اس کے انڈے کی بات کہہ رہے ہیں. سر کیونکہ مطلب سائنٹیفکلی بول رہے ہیں وہ بھی جب اس میں وہی زندہ ہے تب اس میں بچے نکلتا ہے، یا جو انسان. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے زندگی کسی چیز کے اندر ایک معمولی سی ہو، غیر محسوس انداز میں ہو. قرآن کریم ظاہر کے لحاظ سے گفتگو کرتا ہے. اس میں جان جب پڑتی ہے جب اس کو ہیٹ دے دی جائے انڈے کو. جیسے انڈا ہم کھاتے ہیں مثال 2 منٹ کے لیے، تو اس میں کسی بھی قسم کی جان نہیں ہوتی ہے. لیکن جب اس کو ہیٹ دی جائے، خواہ پھر کسی مشین کے ذریعے سے یا اسی طریقے سے ماں کے آگوش کے ذریعے سے، تب جا کے اس میں وہ روح پڑتی ہے. تو قرآن کریم اس لحاظ سے گفتگو کر رہا ہے کہ روح کب پڑتی ہے اس میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس سے پہلے یہ بے جان ہوتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہیٹ کے ذریعے سے اس کے اندر روح کو ڈالتے ہیں. ہاں یہ سب چیزیں اس کی، یہ ساری مثالیں اسی کے ذیل میں آئیں گی. پورے روئے زمین کو آپ دیکھ لیجئے، روئے زمین مردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سے زندہ چیزوں کو، یعنی پیڑوں کو، پودوں کو، یہ سب چیزوں کو نکالتے ہیں اس سے. اور یہ تو قرآن کریم میں بھی بکثرت آیا ہے کہ میں ہی مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہوں. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. مؤمنین نہیں دوست بنائیں کافروں کو. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، مؤمنوں کو چھوڑ کر. ومن يفعل ذلك، جو ایسا کرے، فليس من الله، ومن يفعل ذلك، جو ایسا کرے، فليس من الله في شيء، اس کا اللہ سے کچھ بھی تعلق نہیں. الا ان تتقوا منهم تقاه، مگر یہ کہ تم ان سے کسی قسم کا بچاؤ کرو. ويحذركم الله نفسه، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے. والى الله المصير، اور اللہ ہی کی طرف واپسی ہے سب کی. اس آیت میں بتلایا گیا کہ کافروں کے اور مومنوں کے تعلقات کی کیا نوعیت ہونی چاہیے. کیا ایک مومن کافر کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھ سکتا ہے؟ تو دوستی اور تعلق کے 3 درجے ہیں. ایک ہے مواسات، ایک ہے مدارات، اور ایک ہے موالات. مدارات کسے کہتے ہیں کہ آپ ظاہراً کسی کافر کو ضرورت کے وقت نفع پہنچائیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ چیز ثابت ہے.
آپ کا ایک پڑوسی یہودی تھا اور آپ کے گھر میں جب گوشت بنتا تو آپ فرماتے احدیتم لجارنا الیہودی، احدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے گوشت ہمارے ہمسایہ یہودی کو بھیجا؟ کیا تم نے گوشت ہمارے ہمسایہ یہودی کو بھیجا، ان کو ہدیہ کیا؟ معلوم ہوا کہ کافر کو نفع پہنچانے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 2، دوسرا یہ ہے، دوسرا تعلق کا درجہ مواسات، ظاہری خوش خلقی، ظاہری دوستی، ظاہری خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا۔ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ تو ایسا کرنا ان کافروں کے ساتھ جائز ہے جن سے آپ کو کسی بھی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہ ہو، بالفاظ دیگر کافر ذمی کے ساتھ تو جائز ہے، کافر حربی کے ساتھ جائز نہیں۔ آپ ظاہری دوستی رکھیں ان کافروں کے ساتھ جن سے آپ کو کسی بھی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ دشمن کافروں کے ساتھ ظاہری دوستی رکھیں تو اس صورت میں آپ کو قطعاً ان کے ساتھ دوستی رکھنے کی اجازت نہیں۔ دوستی کا تیسرا درجہ ہے موالات، قلبی دوستی، جگری دوستی۔ تو اسلام ہر ایسی دوستی سے منع کرتا ہے جس سے خود آپ کے مذہب کی، آپ کے عقیدے کی سرحدوں کو خطرہ ہو، اور خود آپ یہ کل کہنے بیٹھیں کہ سارے کے سارے مذاہب یکساں ہوتے ہیں، بس اصل مقصود ہے کہ خدا تک پہنچنا ہے، باقی راستہ کوئی سا بھی ہو۔ تو جہاں سے آپ کے مذہب کی سرحدوں کو، دیواروں کو خطرے لاحق ہو جائیں، جہاں سے خود آپ کے اپنے عقائد متزلزل ہو جائیں، تو ایسی قلبی اور جگری دوستی کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ کیسا ہی کافر کیوں نہ ہو، ہمدرد ہو، غم گسار ہو، دشمن ہو، دوست ہو، اس کے ساتھ ایسی دوستی جائز نہیں۔ ظاہری دوستی ایسے کافروں کے ساتھ درست اور جائز ہے جن کے ذریعے سے آپ کو اپنی جان یا مال کو خطرہ لاحق حاصل ہو، تو آپ دفاع کے خاطر ان کے ساتھ کچھ معاہدات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ظاہری دوستی رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہ پہنچائیں۔ اسی کو قرآن کریم نے کہا الا ان تتقوا منهم تقا، مومنوں کی شان نہیں ہے کہ وہ کافروں کے ساتھ دوستی رکھیں۔ ہاں ایک صورت ہے تم ان سے کوئی بچاؤ کرنا چاہو تو بچاؤ کی صورت میں تم ان کے ساتھ دفاع کر سکتے ہو، ان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہو۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ وہ چیزیں جو تمہارے دلوں میں ہیں، او تبدوه یا انہیں ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتے ہیں، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ وہ بھی جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ یوم تجد، قرآن کریم کے اندر خود دیکھیے، اسی سورہ آل عمران کے اندر 4 سپارے میں آئے گا کہ وہ بظاہر تم سے دوستی رکھتے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر تمہاری نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے سوا کسی کو اپنا جگری دوست نہ بناؤ، ہمراز نہ بناؤ۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ ودوا ما عنتم، تمہاری تکلیفیں وہ چاہتے ہیں کہ تم کو آزمائش اور تکلیفیں پہنچیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، کبھی کبھی ان کی یہ اندر کی دشمنی ان کے منہ سے ٹپک پڑتی ہے اور ان کے دلوں میں جو عناد بھرا پڑا ہے وہ تو بہت ہی بھیانک ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، تم تو ان سے محبت کرتے ہو، دوستیاں رکھتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ تم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہو، تورات پر بھی، انجیل پر بھی، لیکن وہ نہیں مانتے۔ جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، لیکن جب تنہائیوں میں جاتے ہیں تو مارے غصے کی اپنی انگلیاں کاٹیں، چھوڑیں گے نہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، مارے غصے کے تم پر اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں آگے ان تمسسکم حسنۃ، تمہیں اگر کوئی بھلائی پہنچتی ہے مالی یا دنیاوی یا کسی بھی قسم کی دینی، تو یہ انہیں بہت برا لگتا ہے، تسؤہم، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بہا، تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اتنا سیدھا سادہ اور بھولا بالا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کافروں کے اندر کے غیظ و غضب اور کینے اور نفرت اور عداوت سے بے خبر ہو کر ادھر سے ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے جائیں اور وہ ہماری اندر سے ٹانگیں کاٹتے جائیں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ یوم تجد، جس دن یعنی قیامت کے دن پائے گا ہر انسان ما عملت، جو کچھ بھی اس نے بھلائی کی ہوگی، نیکی کا کام کیا ہوگا، من خیر محضرا، سامنے، وما عملت من سوء، اور جو کچھ بھی اس نے برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے پائے گا۔
تو عطف اس طریقے سے ہوگا ما عملت من خیر وما عملت من سوء، اپنی نیکیاں بھی اور اپنی برائیاں بھی وہ سامنے پائے گا، محضرہ حاضر پائے گا۔ تودو، اس دن وہ انسان یہ تمنا کرے گا، لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، بینہا کی ضمیر راجع ہے نفس کی طرف، تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور اس دن کے درمیان امدم بعیدہ بہت دور کا فاصلہ ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ یہ تو بھائیو ان کا حال ہوگا جن کے پاس نیکیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، وہ چاہیں گے کاش یہ دن آتا ہی نہیں، میرے اور اس دن کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا، مجھے قیامت کا سامنا ہی نہیں کرنا پڑتا۔ سوچئے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کے پاس صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، جن کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی، راستے سے کانٹا تک ہٹایا ہوگا، وہ بھی میدان حشر میں پائے گا۔ کسی نے کسی کو پانی پلایا ہوگا، وہ نیکی بھی ملے گی، کسی نے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، وہ نیکی بھی ملے گی، سب کچھ اللہ کے بارگاہ میں موجود ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، سو میری پیروی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ کہہ دیجئے اللہ کی پیروی کرو اور پیغمبر کی پیروی کرو، اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر روگردانی اختیار کریں وہ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتے۔ اس آیت کے اندر ایک بنیادی مضمون ہے، ایک یہ کہ اللہ کی محبت کا اگر کوئی شخص دعوے دار ہے تو اس محبت کا ثبوت ہونا چاہیے اتباع رسول سے۔ گویا کہ اگر کوئی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی فرما برداری کرتا ہے، آپ کی سنتوں پر چلتا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ اللہ سے اس کو محبت ہے۔ اگر کوئی شخص سنتوں پہ نہیں چلتا ہے تو گویا کہ اس کی اللہ سے محبت کے دعوے پھر جھوٹ ہیں۔ ایک مضمون۔ دوسرا مضمون اس آیت کے اندر یہ ہے کہ خالی زبان سے محبت کے دعوے، ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم دین سے محبت کرتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ان دعووں کی تب تک کوئی حقیقت نہیں جب تک کہ عملی پروف انسان اتباع رسول کے ذریعے سے نہ دیے۔ عشق رسول اتباع رسول کا نام ہے، عشق رسول اتباع رسول کا نام ہے، دعوی محبت کا نام نہیں ہے۔ دو چیزیں۔ تیسری چیز اس کے اندر بیان کی گئی ہے، پہلی آیت کے اندر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، فاتبعونی، اتباع کرو تم۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے عمل کی پیروی کرنا، کسی کے فعل کو فالو کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وَأَطِيعُوا، اطیعوا الرسول، رسول کی پیروی کیجئے۔ اطاعت بولتے ہیں کسی کے قول کو فالو کرنا، کسی کی بات ماننا۔ اتباع کسی کے کام، کسی کی فعل کی پیروی کرنا، اور اطاعت کسی کے قول کی پیروی کرنا، دونوں میں فرق سمجھ لیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی پیروی کی جائے تو اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی پیروی کی جائے تو اطاعت، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دیکھیے وہ جماعت جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے اور احادیث کو حجت نہیں مانتے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ زمانے کے اندر گزرے ہیں۔ قرآن کریم کی یہ آیت بتا رہی ہے جب اللہ نے بتایا کہ رسول کے فعل کو بھی مانو اور رسول کے قول کو بھی مانو، اطاعت بھی کرنی ہے رسول کی تمہیں اور اتباع بھی کرنی ہے رسول کی، معلوم ہوا کہ ایسے لوگ اپنے متبعین اور پیروکاروں کو دھوکے میں مبتلا رکھ رہے ہیں اور ان کی بات کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو، علی العالمین، سارے جہاں والوں پر ان کو منتخب کر لیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے آدم کون ہے، نوح کون ہے، ابراہیم کی آل کون ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کا کیا نام تھا؟ دو ان کے فرزند تھے، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے فرزند یعقوب علیہ السلام کے فرزند یوسف علیہ السلام۔ تو ان کی نسل کے اندر پھر آگے بھی پیغمبر آتے رہے، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی نسلوں میں پیغمبر آتے رہے۔
اور دوسرا لفظ اور ادھر سے اسماعیل علیہ السلام ان کی نسل سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آل عمران کا کیا مطلب ہے؟ عمران دو شخصوں کا نام تھا، ایک حضرت موسیٰ کے والد کا بھی نام تھا، تو اس صورت میں آل عمران سے کون مراد ہوں گے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور اسی طریقے سے عمران حضرت مریم کے والد کا بھی نام تھا، جیسے کہ ابھی آگے آئے گا، حضرت مریم کے والد کا بھی نام عمران تھا، ابھی یہیں پر آگے قرآن کریم میں آئے گا، تو اس صورت میں اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہوں گے۔ ذریۃم بعضها من بعض، یہ آپس میں ایک دوسری کے نسل سے ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، آدم کی نسل سے نوح، نوح کی نسل سے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پھر آگے سارے پیغمبر اور انبیاء آئے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب کہا عمران کی عورت نے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، میں نے نظر مانی ہے آپ کی رضامندی کے لیے، ما فی بطنی، جو کچھ بھی میرے بطن کے اندر بچہ ہوگا، محررا، وہ آپ کی بندگی کے لیے فارغ ہوگا، آزاد ہوگا، محررا آزاد ہوگا آپ کی بندگی کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ فتقبل منی، سو آپ میری طرف سے اس کو قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، یقیناً آپ سننے والے، جاننے والے۔ حضرت مریم کی والدہ نے یہ پہلی نظر مان لی تھی، اور حضرت مریم کی والدہ کا نام حنہ تھا۔ تو امرائے قرآن کریم کا ایک انداز ہے کہ قرآن کریم نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی کسی عورت کا نام نہیں لیا ہے، سوائے ایک حضرت مریم کی، ان کا نام تقریباً 25 یا 27 بار ایسے آیا ہے قرآن کریم کے اندر، اب کتنی بار آیا ہے واللہ عالم، 26 سے ایسی ہے کچھ۔ تو صرف حضرت مریم کا نام آیا ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ بار بار قرآن کریم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کے متعلق جو تمہارا ایک تصور ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے، یہ تمہارا تصور غلط ہے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے، وہ مریم کے بیٹے تھے۔ تو اسی لیے اور اسی طریقے سے چونکہ ان پر اللہ کے لیے تہمتیں لگی، تو اللہ نے بار بار ان کا نام لے کر ان کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ دو چیزیں آگے آپ کے سامنے، تو انہی کی والدہ، اس لیے یہاں پر قرآن کریم نے کہا امرأۃ عمران، یہ نہیں بولا، اور امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، قرآن کریم اس انداز میں بیان کرتا ہے۔ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، لوط کی بیوی، نام نہیں لیتا قرآن کریم، گویا کہ معلوم ہوا کہ عورت کی نام کے اندر بھی پردہ ہے، عورت کے نام میں بھی پردہ ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی بیویوں کے نام ایسے بتلاتے ہیں فلاں فلاں فلاں، لیکن احتیاط کرنا چاہیے، جو باغیرت انسان ہوگا وہ اپنی بیوی کا نام بھی نہیں ذکر کرے گا۔ ہمارے بزرگ پہلے اس طریقے سے نام بلایا کرتے تھے، جیسے بیٹے کا نام بشیر ہے تو کہتے تھے او بشیری ماں جی، اس طریقے سے پکارا کرتے تھے، نام سے نہیں پکارتے۔ آج کل تو لوگ نام سے پکارتے ہیں۔ بہرحال نام سے پکارنا بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ معیوب ہو یا ممنوع ہو، خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نام سے پکارا ہے۔ ہاں، نام سے پکار سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے، یا عائشہ یا عائشہ، احادیثوں میں مضامین آئے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے نام نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کے بجائے کوئی کنیت کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ امرات عمران ربی انی نذرت لک، تو حضرت حنہ نے، مریم کی والدہ نے نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہوگا یا اللہ میں نظر مانتی ہوں کہ وہ آپ کی خدمت کے لیے آزاد ہوگا، آپ کی بندگی کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ اس زمانے میں یہودیوں کے اندر رواج تھا کہ اپنے بچوں کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، یا عبادت و بندگی کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا، اسی رواج کے تحت انہوں نے بھی اپنی پہلی نظر مان لی تھی کہ خدایا جو کچھ میرے پیٹ میں ہوگا وہ آپ کی خدمت، آپ کی بندگی کے لیے اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ اب انہیں خیال یہ تھا کہ شاید لڑکا پیدا ہوگا، لیکن لڑکا نہیں ہوا، لڑکی پیدا ہو گئی۔ اب پریشان ہوئے کہ تو کریں کیا؟ بہرحال پھر اسی لڑکی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا گیا، اور جب ان کی تربیت کا مسئلہ آیا تو وہ سارا کا سارا واقعہ قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا۔ دیکھیے، فلما وضعتها، پس جب حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو جنم دیا، قالت ربی، تو کہنے لگی اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے ایک لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے اس بچے کو جو جنم دیا وہ تو انثى ہے،
واللہ عالم مؤنث ہے، لڑکی ہے، واللہ عالم اللہ خوب جانتے ہیں، بما وضعت جو کچھ بھی اس نے جنم دیا تھا، ولیس الذکر کالانثی اور مرد عورت کی طرح نہیں، وانی سمیتها مریم اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم میں انہیں پناہ میں دیتی ہوں آپ کی اے اللہ اور اس کی نسل کو بھی شیطان مردود کے شر سے بچا کر، شیطان مردود کے شر سے بچا کر میں انہیں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اسی وجہ سے شیطان نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ان کو کچوکے مارنا چاہا، حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ روتا ہے سب سے پہلی چیخ مارتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے مارتا ہے، مکے مارتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کی چیخ نکلتی، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ انہیں شیطان کچوکے نہیں مار سکا۔ وجہ اس کی تھی کہ پہلے ان کی والدہ نے انہیں اللہ کی پناہ میں دے رکھا تھا۔ فتقبلها ربها بقبول حسن۔ لیس الذکر مرد عورت کی طرح نہیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ ایک لڑکے کو آزادی کے ساتھ کہیں پر بھی بھیج سکتے ہیں، اس سے ہر ایک کام لے سکتے ہیں، لڑکی سے آپ ہر کام نہیں لے سکتے ہیں۔ لڑکی کو تو قدم قدم پر خطرات رہیں گے نا، لڑکے کو خطرات نہیں، آپ اس سے چاہیں عبادت کرائیں، چاہیں اس سے جہاد کرائیں، چاہیں آپ اس کو امام بنائیں، مقتدا بنائیں، پیشوا بنائیں، کچھ بھی بنائیں، لیکن لڑکی سے آپ یہ سارے کے سارے کام نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر لڑکا ہی پیدا ہوتا ہے، مطلب جو دعا کی جو میرے وطن میں ہوگا، میں آپ کی نظر میں کرتا ہوں، یہ لڑکی تھی، اگر وہ لڑکا ہی ہوگا مطلب وہ اس جیسے نہیں ہوگا، یہ کہاں تک تھی؟ مطلب یہاں ہم نے بھی سنا ایک عالم سے ہی بولا، یہاں اللہ کا مطلب ہے جو ہمیں مریم کو جو بچی دی، یہ بچی اگر اس کے بعد دیکھیں تعویلات تو کوئی کچھ بھی نکال سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کو ظاہری مفہوم سے ہٹا کر کسی معنوی مفہوم پر لے جانا مناسب نہیں ہے۔ جو ظاہر سا مفہوم ہو اسی کو مراد لینا چاہیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، وہاں پہ لیا نا، مطلب ظاہری مفہوم علم تر الی الذین، جو آپ نے بولا اس کا وہاں پر تو حقیقی مفہوم مراد لینا ممکن نہیں نا، اس لحاظ سے علم ترا کیا آپ نے دیکھا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ان کو دیکھا تھا ہزاروں سال پہلے، کیا آپ نے دیکھا نہیں، لیکن آپ نے اس کا جب فٹ کیا آپ نے چونکہ ظاہری معنی مراد لینا وہاں پر ممکن نہیں ہے، اس لیے وہاں پر آپ نے علم ترا کا معنی لیا کہ آپ نے غور نہیں کیا، وہاں ظاہری معنی مراد لینا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے فلما وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا فتقبلها ربها بقبول حسن پس قبول کیا انہیں ان کے رب نے بقبول حسن اچھی طریقے سے، وأنبتها اور ان کی انبتها نباتا حسنا اور ان کی اچھی نشو و نما کی پرورش، نشو و نما کی، وکفلها زکریا اور کفالت کی ان کی زکریا نے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب جب جب ان کے پاس زکریا داخل ہوتے عمدہ مکان میں، وجد عندها رزقا عمدہ کمرے میں، وجد عندها رزقا تو پاتے ان کے پاس روزی، قال یا مریم انا لکی ھذا تو کہتے وہ اے مریم انا لکی ھذا یہ روزی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ قالت ہوا من عند اللہ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ روزی دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بے حساب، اللہ جسے چاہتے ہیں بے حساب روزی دیتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ حضرت مریم کا یہ معجزہ دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کے ذہن میں فوراً ایک بات آئی، چونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، اور سورہ مریم کے اندر آپ نے تفصیلاً پڑھا کہ انہیں یہ اندیشہ تھا کہ میرے بعد جو میرے رشتہ دار ہیں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وہ جو ہمارا ایک خاندانی طور و طریق ہے لوگوں کی مذہبی پیشوائی، مذہبی رہبری اور رہنمائی، وہ صحیح طریقے سے اس فریضے کو انجام نہیں دے سکتے ہیں، تو اس موقع پر ان کے ذہن میں فوراً ایک بات آئی اس معجزے کو دیکھ کر کہ جو رب العالمین مریم کو بخیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، کیا وہ رب العالمین مجھے اولاد نہیں دے سکتا ہے؟ ایک چیز یہاں سے سمجھ میں آتی ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی نعمت غیر مترقبہ کا ظہور ہو تو اس موقع پر اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت مریم پر ایک نعمت غیر مترقبہ کا ظہور ہوا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی انہوں نے،
ہنالک دعا زکریا ربہ، حدیث میں آتا ہے کہ بارش کے قطرات گرتے وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اس دعا کی قبولیت کے امکانات ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے رحمت جو اتر رہی ہے تو تم بھی اللہ سے مزید رحمتیں طلب کر لو۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہاں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، یوں کہا اے میرے رب عنایت کر مجھے اپنی جانب سے ذریۃ طیبہ، پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، یقیناً آپ سننے والے ہیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، چنانچہ فرشتوں نے انہیں پکارا، کنہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو، جب وہ کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے فی المحراب، اپنے کمرے میں، ان اللہ یبشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری سنا رہے ہیں، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، وسیداً، سردار ہوں گے، وحصوراً، اور نفس کو ضبط کرنے والے ہوں گے، ونبیاً، اور پیغمبر ہوں گے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چند صفات بیان کی ہیں۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور خوشخبری سنانے کے لیے عین نماز کے عالم میں کنہیں بھیجا؟ فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتوں نے کہا اللہ تمہیں ایک ایسے بچے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، نام ان کا یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ان کا ہم نام اس سے پہلے دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہوگا، اور وہ اللہ کی کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ کلمت اللہ حضرت عیسیٰ کو کہا جاتا ہے، چونکہ ہر انسان کی پیدائش کے اندر دو عنصر ہوا کرتے ہیں، ماں باپ کا مادہ منویہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ کن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش صرف کلمت اللہ سے ہوئی ہے، اللہ کے کلمہ کن سے ہوئی ہے، اللہ کے حکم اور اللہ کے امر سے، اللہ کے فرمان سے ہوئی، اس لیے ان کا نام کیا پڑ گیا؟ کلمت اللہ۔ ان اللہ یبشرک، تو پہلی چیز یہ کہ وہ اللہ کے کلمے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، سردار ہوں گے، وحصوراً، اور اپنے نفس کو ضبط کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیں کسی انسان کی، حصور کے بہت سارے معنی آتے ہیں، نامرد ہونے کے بھی آتے ہیں، حصور کے معنی وہ آتے ہیں کہ عورتوں کی طرف توجہ نہ ہو، اور حصور کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مردانگی ہو لیکن انسان کا اپنے نفس پر زبردست کنٹرول ہو۔ تو یہ تیسرے معنی مفسرین نے راجح قرار دیے ہیں کہ ان کے اندر ساری مردانگی تھی لیکن وہ اپنے نفس پر زبردست کنٹرول رکھنے والے تھے، وہ کبھی بھی عورتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پیغمبر تھے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہا انہوں نے اے میرے رب، انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے، مجھے کیسے بچہ ہوگا، یعنی کہیں ہم دوبارہ جوان تو نہیں ہو جائیں گے۔ وقد بلغنی الکبر، ظاہری اسباب تو ہے نہیں، وقد بلغنی الکبر واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا انی وہن العظم، ہڈیاں کمزور، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، اور میری بیوی بھی بانج، تو بچہ ہوگا کیسے؟ دیکھیے وقد بلغنی الکبر، مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، وامراتی عاقر، میری بیوی بھی بانج ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے کہا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اسی طریقے سے اللہ کرے گا جو چاہے گا۔ قال رب اجعل لی آیہ، تو انہوں نے کہا رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کیجئے۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، اللہ نے کہا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم نہ لوگوں سے بات چیت کر سکو گے تین دن تک مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے صبح بھی بہت زیادہ، وَسَبِّحْ، اور تسبیح بیان کیجئے، بِالْعَشِيِّ، شام، وَالْإِبْكَارِ، اور صبح۔ تو 3 دن کے لیے، جیسے کہ آپ نے سورہ مریم کے اندر پڑھا تھا، یہ ہو گیا کہ ان کی زبان بند ہو گئی، ٹھیک ہے۔ انجیل کے اندر لکھا ہے کہ برائے بطور سزا کے، اللہ نے کہا نہیں یہ سزا نہیں تھی، یہ نشانی تھی۔ آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا، زبان سے اگر آپ کو نکلیں گے تو صرف کیا نکلیں گے؟ اللہ کے کلمات، اللہ کے ذکر ہی نکلے گا، اس کے سوا کچھ اور نہیں نکلے گا۔ پھر وہ باہر نکلے، من المحراب فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، لوگوں سے اشارے سے کہا کہ تم اپنے رب کا ذکر کرو صبح اور شام۔ فقہاء نے مسئلہ مستنبط کیا کہ وہاں جہاں انسان کلام نہ کر سکے وہاں کلام کا قائم مقام اشارہ ہوگا، اور اشارے کی باضابطہ یعنی وہ شریعت کی نظر کے اندر وہ متعین بھی ہوگا اور شریعت اس کا اعتبار بھی کرے گی، معتبر ہوگا اشارہ، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اس کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے باضابطہ ایک ثبوت ملتا ہے۔
آپ کے پاس ایک باندی لائی گئی، اس کے متعلق معلوم کرنا تھا، یہ صاحب ایمان یعنی آپ نے اس سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے یوں آسمان کی طرف اشارہ کیا. من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے یوں ہاتھ سے دکھایا، یعنی آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ نے کہا یہ حاضہ مسلم، یہ حاضی مسلمۃ، یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے. تو معلوم ہوا کہ جہاں پر کلام نہ ہو سکے وہاں پر کلام کا قائم مقام شریعت میں اشارے کو قرار دیا گیا ہے، اور وہ اشارہ باضابطہ معتبر بھی ہوگا. اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ اصطفاکی، اللہ نے تم کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور تم کو پاکیزہ بنایا ہے، واصطفاکی، اور تم کو منتخب کیا ہے، علی نساء العالمین، دنیا بھر کی جہاں بھر کی عورتوں پر. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کے سامنے عاجزی کر، عبادت کر، یہ بھی ترجمہ، واسجدی، سجدہ کر، وارکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. وما کنت لدیہم، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہ تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے مریم کی کفالت کون کرے گا. وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ نہ تھے ان کے پاس جب وہ جھگڑ رہے تھے. حضرت مریم علیہ السلام کو جب بیت المقدس کی خدمت اور اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر دیا گیا، تو اب جھگڑا یہ ہو گیا کہ حضرت مریم کی کفالت کون کرے. بیت المقدس کے جتنے متولیان تھے سب کے درمیان تو فائنلی طے یہ پایا کہ قرآن اندازی کی جائے، اور سب اپنے اپنے قلم دریا کے اندر ڈالیں. جس کا قلم دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہہ جائے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس کا قلم دریا کے بہاؤ کے برخلاف واپس اوپر کے لیے چلے، یہ اپنی جگہ ٹھہر جائے. دونوں روایتیں آئیں، ایک روایت میں ٹھہر جائے اور پانی کے ساتھ نہ بہے، اور ایک میں آتا ہے کہ نہیں واپس اوپر کے لیے چلے، تو وہی حضرت مریم کی کفالت کرے گا. تو جب قرآن اندازی کی گئی تو باضابطہ طور پر یہ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام نکلا، جو حضرت مریم کے خالو بھی تھے، چنانچہ انہوں نے باضابطہ حضرت مریم کی کفالت کی، وہ خود بھی وقت کے پیغمبر تھے. وما کنت لدیہم اذ یختصمون. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں قرے کی کیا حیثیت ہے، قرآن اندازی کی، شعر تراوین، اس کی کیا حیثیت ہے شریعت کے اندر؟ علماء نے لکھا ہے کہ حقوق واجبہ کے اندر قرآن اندازی کرنا درست نہیں ہے، وہ تو قمار اور جوا ہے. حقوق واجبہ کے اندر قرآن اندازی، مثلا یہ کتاب ہے آپ کی ہے، قرآن ڈالتے ہیں، آپ کی ہوگی میری ہوگی، تو جوا تو اسی کو بولتے ہیں. حقوق واجبہ کے اندر قرآن اندازی نہیں کی جا سکتی. یا اسی طریقے سے 10,000 ہیں، آپ لیں گے میں لوں گا، قرآن اندازی کیجیے. تو حقوق واجبہ کے اندر کسی بھی قسم کی قرآن اندازی، یہ مکان ہے دونوں بھائیوں کو مشترکہ، آپ لیں گے یا میں لوں گا، کوئی تھا وہ دوسرا جائے پہاڑ کے اندر، آپ نے قرآن اندازی کی، بات پہلے پوری کرنے دیجیے. کون لے گا اس مکان کو؟ آپ لیں گے میں لوں گا. تو اس صورت میں اگر آپ نے ایک کو محروم کر دیا اور دوسرے کو سارا کا سارا مکان دے دیا تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ قمار اور جوا ہو جائے گا. ایسی قرآن اندازی کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں. ہاں مکان کے 2 حصے ہیں، دوسری چھت نچلی چھت، چوتھاؤ کا ہیرم بتھاؤ بنیم، اس سلسلے میں آپ قرآن اندازی کریں. ایک مغربی حصہ ایک مشرقی حصہ ہے، تو اس میں آپ کون سا حصہ لیں گے؟ ادھر والا. اس میں اگر آپ قرآن اندازی کرتے ہیں تو شریعت میں ایسی قرآن اندازی کرنا درست اور جائز ہے. فرمائیں. جی جہاں پر حق متعین ہو تو وہاں پر، جہاں پر کسی کے حق کو متعین کرنا ہو قرآن اندازی درست ہے. جہاں پر کسی کا حق تلفی ہو جائے تو وہاں پر قرآن اندازی کرنا درست اور جائز نہیں. خود اللہ کے رسول علیہ السلام جب سفر میں نکلتے تھے تو باضابطہ اہلیاؤں کے درمیان کسے ساتھ لیا جائے قرآن اندازی کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے خود قرآن کریم کے اندر 23ویں سپارے میں آیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق قرآن اندازی کی گئی، فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین. فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ یبشرک، اللہ تمہیں خوشخبری سناتے ہیں، بکلمۃ منہ اپنے جانب سے ایک کلمے کی، اسمہ المسیح ان کا نام مسیح ہوگا،
مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، وجیہاں فی الدنیا، وہ دنیا میں بھی معزز ہوں گے اور آخرت میں بھی معزز ہوں گے، ومن المقربین، اور وہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں ہوں گے۔ یہاں پر قادیانیوں نے، مرزائیوں نے تعویل کر دی کیا کہ مسیح سے مراد غلام احمد قادیانی ہے اور اللہ نے ان کی خوشخبری دی۔ حالانکہ قرآن کی آیت کو تھوڑے سے بھی اندھے دیکھتے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ غلام احمد قادیانی کی ماں کا نام تو چراغ بی بی تھا، وہ کہاں سے آیا مریم کا بیٹا؟ وجیہاں فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ اصل میں وہ ان کا عقیدہ یہ ہے قادیانیوں کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے، وہ دنیا میں نہیں آئیں گے، اور ان کا مثیل دنیا میں آیا ہے، اور مثیل غلام احمد قادیانی کو قرار دیتے ہیں کہ انہی جیسا، انہی کا مثل غلام احمد قادیانی آیا۔ اور بھی کچھ آیات آئیں گی، میں آپ کے سامنے ان باطل عقائد کی تردید کروں گا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ بچہ لوگوں سے بات کرے گا بچپن میں بھی، ماں کے آغوش میں بھی، وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں بھی، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ماں کے آغوش میں بات کی، جیسا کہ آپ نے سورہ مریم کے اندر پڑھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا۔ تو یہ بات کی۔ اس کے علاوہ بہت سارے بچوں نے بات کی ہے، کچھ محدثین نے ان کو جمع کیا، تقریباً یہ 7 تک تعداد پہنچتی ہے، بعض نے کہا 4، لیکن بخاری کے اندر بھی بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر بچوں نے باضابطہ بچپن ہی کے اندر، قرآن کریم کے اندر ایک اور واقعہ موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاک دامنی کی گواہی دینے والا بھی ایک بچہ ہی تھا، وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ اور اسی طریقے سے جریج ایک راہب تھا، بخاری میں واقع ہے، جن پر بدکاری کا الزام لگا، تو جو بچہ حرام سے پیدا ہوا تھا اس نے خود گواہی دی تھی کہ میں ان کا بچہ نہیں بلکہ فلاں چرواہی کا بچہ ہوں۔ فرعون کی مشاطہ، ان کو کنگھی کرنے والے، ان کی ماں کو، ان کی بیٹی کی کنگھی کرنے والے کے بچے نے بھی باضابطہ بچپن کے اندر بات کی تھی، بیہقی کے اندر روایت موجود ہے۔ اچھا، وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بڑی عمر کے اندر بھی وہ بات کریں گے۔ کہلن کہتے ہیں 40 سے زائد عمر کو۔ کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو آسمانوں پر اٹھایا گیا احادیث کے مطابق 40 سال کے اندر، 30 سال کے اندر، کتنے؟ 30 سال کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں 40 سال کے اندر وہ بات کریں گے، معلوم ہو کہ یقیناً ان کا دوبارہ نزول ہوگا، تبھی تو 40 سال کی عمر میں وہ بات کریں گے، ان کا باضابطہ دوبارہ نزول ہوگا تبھی تو 40 سال کی عمر میں بات کریں گے۔ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہلن کہتے ہیں 40 سال کی عمر کو، اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ قال ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، قالت، کہا مریم نے، اے میرے رب، انا یکون لی ولد، کیسے مجھے بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ نے کہا، قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طریقے سے اللہ جو کچھ چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اس سے کہتے ہیں ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم کے بارے میں یہ چیز طے شدہ ہے کہ وہ پیغمبر نہیں تھی۔ اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ غیر پیغمبر سے بھی اللہ تبارک و تعالی الہام کے ذریعے سے یا دیگر ذرائع کے ذریعے سے بات چیت کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر ہوا، قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ، اسے کرامت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ انہیں کتاب سکھلائیں گے، حکمت سکھلائیں گے، تورات اور انجیل سکھلائیں گے، یعنی تو اس پیدا ہونے والے بچے کو۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بچہ پیغمبر بنا کر بھیجا جائے گا بنو اسرائیل کی طرف۔ یہ ایک بہت بڑے دعوے کی تردید ہے جو عیسائی دنیا کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری دنیا کی جانب پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا تھا۔ نہیں، وہ تو صرف بنو اسرائیل کی اصلاح کی غرض سے آئے تھے، جیسا کہ خود انجیل کے اندر آیا ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے بنو اسرائیل کی راہ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے۔ مجھے بھیجا گیا ہے بنو اسرائیل کی راہ سے بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے۔ یہ تو انجیل کی عبارت ہے، اور قرآن کریم میں بھی کہہ رہا ہے الا بنی اسرائیل، وہ عالم
گیر پیغمبر نہیں تھے، وہ صرف بنو اسرائیل کی جانب مبعوث کیے گئے تھے۔ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی جانب سے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں پیدا کروں گا تمہارے لیے مٹی سے کہیئۃ الطیر، پرندے جیسا، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں دم کروں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ بن جائے گا اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کروں گا، وَالْأَبْرَصَ، اور کوڑی کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں بتلاؤں گا تمہیں وہ ساری چیزیں جو تم کھاتے ہو اور جنہیں تم ذخیرہ اندوزی کرتے ہو اپنے گھروں میں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، یقیناً اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو۔ ومصدقاً، اور وہ پیغمبر تصدیق کرنے والا ہوگا، لما بین یدیہ، ان کتابوں کی جو مجھ سے پہلے ہیں، یعنی تورات کی، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں گا اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے ہے، یعنی تورات کی، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ تمہارے لیے حلال کروں، بعض الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی، وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور لے کے آیا ہوں میں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کی جانب سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، سو اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، یقیناً اللہ ہی میرے رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، سو اسی کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے۔ اس میں جتنے بھی معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بتلائے گئے ہیں، دیکھیے ان سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، جو اللہ پیغمبر کے ذریعے سے اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت سے ایک مردہ پرندے کے اندر، جسے کہ مٹی سے بنایا گیا ہو، دم مار کر، پھونک مار کر اسے زندہ جانور بنا سکتا ہے، جو اللہ پیغمبر کے ذریعے سے ایک مادرزاد اندھے کو اور اسی طریقے سے کوڑی کو تندرست کر سکتا ہے، جو اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی وہ پیغمبر کرتے تھے، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیں اور ان کو زندہ زمین پر لے آئیں؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی گئی، وما قتلوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا، وما صلبوہ، نہ ہی انہوں نے ان کو پھانسی دی، ان پر تو یہ معاملہ مشتبہ ہو گیا، ولیکن شبہ لہم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے، جبکہ اس سلسلے میں قادیانی وغیرہ اور یہودی وغیرہ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم نے ان کو پھانسی دے دی۔ ہوا یہ کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق شکایتیں کی گئی باضابطہ بار بار بادشاہوں کو، یہودیوں کی جانب سے اور ان یہودیوں کی جانب سے جنہیں اپنے مذہبی مسندیں خطرے میں لگ رہی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، کہ اب آ کر یہ ہماری مذہبی مسندوں کو چھین لے گا، تو انہوں نے بادشاہ کے کان بھرے، بادشاہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی پھانسی کا فیصلہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پھانسی کے گھاٹ پر لایا گیا، جب انہیں اندر جس کمرے میں وہ تھے ان کو لانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا، اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین نے اوپر اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ تو اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پر ہیں، چوتھے آسمان پر ہیں، قرب قیامت میں وہ نیچے اتریں گے، اور اترنے کے بعد امت کے اندر عدل و انصاف کو قائم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کریں گے، اور زمین پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے لمبے عرصے تک رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے، یاجوج ماجوج کا سامنا کریں گے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں طبعی موت دے گا، جیسے ہمیں اور آپ کو آتی ہے، طبعی موت دے گا۔ اس وقت وہ آسمانوں پر ہیں، یہ زندہ ہیں، یہ اہل ایمان کا عقیدہ ہے ان کے متعلق۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پس جب عیسیٰ نے ان کے اندر کفر کو دیکھا، قال من انصاری الی اللہ، تو کہنے لگے کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ کے لیے؟ قال الحواریون، حواریین نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، وشہد بأننا مسلمون، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے کہ ہم بلا شبہ مطیع و فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلتا،
اے ہمارے رب ہم نے ایمان لایا اس چیز پر جو تو نے اتارا، واتبعنا الرسول اور ہم نے رسول کی پیروی کر لی، فاکتبنا مع الشاہدین سو ہمیں لکھ لیجئے گواہوں کے ساتھ۔ یہاں پر مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مایوس ہو کر شام سے مصر چلے گئے۔ وہاں پر ایک جگہ دیکھا دریا کے کنارے کچھ لوگ اپنے کپڑے دھو رہے تھے۔ کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں۔ کہا کیا میں تمہارے دلوں کو صاف نہ کروں، سفید نہ کروں؟ نے کہا ہاں کیوں نہیں، ضرور کیجیے۔ کہا چلو پھر میرے ساتھ۔ 12 آدمی تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کہلاتے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی اور آخر تک عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیریں کی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی، پھانسی پہ چڑھانے کی۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی ان کو بچانے کی، آسمانوں پر اٹھانے کی۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ اذ قال اللہ، وہ وقت بھی یاد کیے جانے کے لائق ہے جب اللہ نے کہا یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی متوفیک، میں تم کو پورا لے لوں گا۔ ترجمہ یاد رکھیے، انی متوفیک، میں تم کو پورا لے لوں گا۔ ورافعک الی، اور تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ ومطہرک، اور تم کو کافروں کی تہمت سے پاک و صاف کروں گا۔ مطہرک من الذین کفروا، پہلے ان 3 جملوں کو سیکھ لیں۔ متوفی، توفا یا توفا کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں کسی چیز کو پورا وصول کرنا، پورا لے لینا۔ اگر کسی انسان کی صرف روح کو لیا جائے، جسم کو نہ لیا جائے، تو اس کے لیے توفا کا لفظ استعمال قرآن کریم کے اندر تو نہیں ہوا ہے۔ کسی انسان کی جسم کو بھی لے لیا جائے، روح کو بھی لے لیا جائے، تو تب جا کر توفا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے انی متوفی کا، میں صرف آپ کے سامنے وہ ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں جو ابن عباس نے بیان کی۔ انی متوفی کا، میں تم کو وفات دوں گا، یہ ترجمہ انہوں نے کیا۔ کیا مطلب؟ ابھی وفات نہیں دوں گا، پہلے تم کو آسمانوں پر اٹھاؤں گا، اور آسمانوں پر اٹھانے کے بعد پھر دوبارہ زمین پہ بھیجوں گا، پھر زمین پر بھیجنے کے بعد پھر تمہاری روح کو قبض کروں گا۔ انی متوفی کا، میں تمہیں وفات دینے والا ہوں، آج نہیں آئندہ، ٹھیک ہے۔ ورافعک الیہ، اور میں تمہیں اپنے طرف اونچا کروں گا، تمہارے درجات کو، یہ ورافعک الیہ، اور میں تم کو اپنی طرف بلند کروں گا۔ مطلب یہ نہیں کہ تمہارے درجات کو بلند کروں گا، نہیں، تمہاری ذات کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ ورافعک الیہ، قرآن کریم کے اندر دیکھ لیجئے 2 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور بھی جگہ استعمال ہوا ہے۔ جب کہیں پر قرآن کریم میں لفظ رفع یرفع استعمال ہوتا ہے بغیر صلے کے، مفعول کی طرف صلے کے بغیر لفظ رفع کا استعمال ہو، مفعول کی طرف لفظ رفع کا بغیر صلے کے استعمال ہو، تو اس کا مطلب یہ آتا ہے کہ اس کی ذات کو بلند کرنا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جہاں پر مفعول القواعد کی طرف لفظ یرفع کو منسوب کیا گیا ہے بغیر کسی صلے کے، اس کو متعدی کیا گیا ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں دوسری جگہ دیکھ لیجئے، وَرَفَعْنَا لَكَ، یہاں پر رفعنا لکا، لکا کی صلے، لام کے صلے کے ذریعے سے رفع کو متعدی کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ آپ کے درجات کو بلند کیا۔ دیکھیں یہاں پر ورافعک، اس کو باضابطہ متعدی کیا گیا ہے کاف کی طرف بغیر، مفعول کی طرف بغیر کسی صلے کے، تو مطلب کیا نکلے گا؟ تمہاری ذات کو اونچا کروں گا، نہ کہ یہ کہ تمہارے درجات کو اونچا کروں گا، جیسا کہ قادیانی کہتے ہیں۔ قادیانیوں نے تعویل کیا کر دی؟ رافعک الیہ، تمہارے درجات کو اونچا کروں گا۔ الیہ کا کیا مطلب نکلے گا پھر؟ تو قرآن کریم کے سیاق و سباق کو دیکھ کر، دیگر آیات کو دیکھ کر یہی مفہوم نکلتا ہے کہ نہیں، میں تمہاری ذات کو بلند کروں گا، نہ کہ تمہارے درجات کو بلند کروں گا۔ وَمُطَہِّرُکَ، اور کافروں نے جو تمہاری ماں پر تہمتیں لگائیں، ان تہمتوں سے تم کو پاک و صاف کروں گا۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور میں قرار دوں گا ان لوگوں کو، بناؤں گا ان لوگوں کو جنہوں نے تمہاری پیروی کی، فوق الذین کفروا، ان لوگوں سے اونچا جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تمہاری واپسی ہوگی، فاحکم بینکم، پھر میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان چیزوں میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر ایک وعدہ ہوا کہ جن بھی لوگوں نے تمہاری پیروی کری میں ان کو اونچا اور بلند کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ،
میں ایک ایسے پیغمبر کی خوشخبری سنانے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور ان کا نام احمد ہوگا. سب کو اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا. کیا عیسائیوں نے لایا؟ کیا انہوں نے انجیل کے اس حکم کو فالو کیا؟ نہیں کیا. تو معلوم ہوا کہ اصلاً انجیل کی اس حکم کی پیروی کرنے والے مسلمان ہیں. تو مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلندی کا وعدہ اس آیت کے اندر کیا ہے. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی انہیں میں کافروں پر بلندی اور رتبہ دوں گا قیامت کے دن تک. آپ کہیں گے آج کل تو مسلمان پست ہیں، تو 1200 سال تک دنیا پر حکومت کس کی رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے؟ 200 سال 100 سال اگر مسلمان پست ہوئے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصلاً اگر 1400 سال میں سے دیکھا جائے تو 1200 سال تک حکومت کس کی رہی؟ مسلمانوں کی رہی. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جن لوگوں نے کفر کیا فَأُعَذِّبُهُمْ، میں انہیں عذاب دوں گا سخت ترین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا، پورا پورا ثواب دے گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے. ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ساری چیزیں جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں، نتلوہ علیک من الآیات، یہ آپ کے نبوت کی نشانی ہے. والذکر الحکیم، اور حکمت والی نصیحت میں سے ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بلا شبہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے یہاں آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا پھر تم انہیں کہتے ہو. ثم قال له، پھر اللہ نے ان سے کہا ہو جا، فیکون، چنانچہ وہ ہو گئے. الحق من ربک، برحق اور سچی بات وہی ہے جو آپ کے رب کے جانب سے آئی ہے. فلا تکم من الممترین، آپ ہرگز نہ بنے شبہ کرنے والوں میں سے. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ بنو نجران نے سب سے بڑی دلیل یہ پیش کی ابن اللہ ہونے کی، کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے. جب ان کا کوئی باپ نہیں تو اللہ ہی ان کا باپ، یہ بات انہوں نے کہی. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر بغیر باپ کے ہونا یہ ابن اللہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر تو آدم علیہ السلام کو تمہیں بدرجہ اولا ابن اللہ کہنا چاہیے. ان کو تو تم ابن اللہ نہیں کہتے ہو، حالانکہ نہ ان کی ماں نہ ان کا باپ، ان کو تو ابن اللہ نہیں کہتے ہو. اور عیسیٰ علیہ السلام کی تو ماں موجود ہے. تو محض اس بنیاد پر ماں باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اللہ کا بیٹا نہیں بن جاتا. اگر ایسا ہوتا تو حضرت آدم اللہ کے بیٹے ہوتے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ، نصارہ بنو نجران کو جواب دیا گیا. بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے یہاں کن کی طرح ہے؟ آدم کی طرح ہے. اللہ نے ان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جا، چنانچہ وہ ہو گئے. الحق من ربک، یہ جو مضامین آپ کی جانب سے بیان کیے گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف کلمۃ اللہ، اللہ کی کلمہ کن سے، اللہ کی قدرت، اللہ کی حاکمیت، کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو بغیر اسباب کے، بغیر مادہ منویہ کے پیدا کر سکتا ہے، اس انداز میں پیدا کیے گئے ہیں. باقی وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تم غلط کہہ رہے ہو. الحق من ربک کی مضمون برحق ہے آپ کے رب کی جانب سے، آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ بنے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، سو اس کے بعد بھی آپ سے جو اس سلسلے میں جھگڑے بحث کرے بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، فقل، آپ کہہ دیجئے ان نصارى بنو نجران کو، تعالو، آؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بھی بلاؤ اپنے بیٹوں کو. ونساءنا ونساءکم، ہم بھی بلاتے ہیں اپنی بیویوں کو، عورتوں کو، تم بھی بلاؤ اپنی عورتوں کو. وانفسنا وانفسکم، اور ہم بھی لاتے ہیں اپنے آپ کو، تم بھی بلاؤ اپنے آپ کو. ثم نبتہل، پھر خوب اللہ سے دعا کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور قرار دیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. اسے مباہلہ کہتے ہیں. مباہلہ ماخوذ ابتحال سے، ابتحال بولتے ہیں اصلاً گڑ گڑا کر دعا کرنا. اسی کو جب مباہلہ کے معنی میں لیتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے دوسرے فریق کے لیے بد دعا کرنا. احقاق حق کا ایک طریقہ، حق کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ مباہلہ ہے. وہ کیا ہے کہ جب دونوں فریقوں اور دونوں جماعتوں میں شدید ترین اختلاف ہو جائے اور کوئی کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو جائے تو اس صورت میں یہ کیا جاتا ہے کہ آ جاؤ دونوں مل کر یہ کریں کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت اور غضب اترے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جب نصارہ بنو نجران نے
سارے کے سارے دلائل ان کے سامنے پیش کیے گئے اور وہ کسی طریقے سے سننے اور ماننے اور ایمان لانے کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی اللہ کے حکم کے مطابق۔ چنانچہ آپ نے حضرت حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ خود بھی حاضر ہوئے اور ان سے بھی کہا کہ آ جاؤ اب مباہلہ کریں کہ ہم میں سے جو بھی غلط ہوگا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ لیکن نصارہ بنو نجران، جن میں کہ عبد المسیح بھی تھا، ایہم بھی تھا، بنو حارثہ وغیرہ وہ سب تھے اس کے اندر، تو وہ لوگ اس پر آمادہ نہیں ہوئے، چونکہ وہ جانتے تھے یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، محض ضد اور تعصب کی وجہ سے وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ فائنلی انہوں نے مباہلے سے راہ فرار اختیار کی، ڈر گئے، بھاگ گئے، اور آخر میں انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر کسی بات پہ جھگڑا ہو، مطلب کہ یہ ہمارا ہے، دوسرا فریق بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہے، پھر کہتے ہیں کہ چلو وہاں پہ قسم کر لیتے ہیں، آپ بھی قسم کرو، ہم بھی قسم کریں گے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے اصل کہ جب کسی چیز پر جھگڑا ہو تو اس میں دیکھا جائے گا مدعی کون ہے، مدعا علیہ کون ہے۔ مدعی کے ذمہ ہے گواہ پیش کرنا، اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر اس صورت میں مدعا علیہ کی قسم کا اعتبار کیا جائے گا، طریقہ کار اس میں فیصلے کا ہی۔ ہمارے یہاں جو دونوں فریقوں سے قسم لی جاتی ہے وہ اگر دیکھا جائے قضا کے تعلق سے وہ انداز درست نہیں ہے اس لحاظ سے۔ باقی مباہلے سے انسان کو جتنا ہو سکے حد درجہ احتراز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، چونکہ کوئی بھی فریق کسی پر اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب کے بعد دعا کرے، شریعت میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور بار بار حدیث میں سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ کوئی کسی پر لعنت نہ کرے۔ مباہلے میں تو دوسرے پر لعنت کرنی پڑتی ہے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یقیناً یہ برحق اور سچا قصہ ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کوئی معبود نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ کی ذات ہی برحق، اللہ کی ذات ہی غالب ہے، حکمت والی ہے۔ فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، پھر بھی اگر وہ روگردانی اختیار کریں آپ کہہ دیجئے اللہ جانتا ہے فسادیوں کو۔ قل یا اہل الکتاب، قرآن کریم کا ایک انداز، دونوں اگر آپ کسی کو دعوت دینے جا رہے ہیں تو جن باتوں میں آپ دونوں کا اشتراک ہے پہلے آپ ان کو بلائیے کہ آئیے یہ ہمارا نقطۂ متفقہ ہے، اس پر پہلے اتفاق کر لیں۔ اسی انداز سے یہاں پر قرآن کریم نے کہا کہ اہل کتاب کو دعوت دینے کا انداز اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے اہل کتاب آئیے ایک ایسی بات کے جانب سواء بیننا وبینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ وہ کیا کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ نہ عبادت کریں مگر اللہ ہی کی، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے بعض کو نہ بنائیں رب اللہ کو چھوڑ کر، رب ارباب۔ فَإِن تَوَلَّوْا، سو اگر وہ روگردانی اختیار کریں، فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ گواہ ہو اس بات پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے متعلق۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر انہی کے بعد۔ افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں؟ یعنی وہی چیز جو پیچھے آئی، یہودی کیا کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، عیسائی کیا کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام عیسائی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا ہوا تم کو؟ انزلت التوراۃ والانجیل من بعد، تورات اور انجیل تو ان کے بہت بعد اتاری گئی ہے، وہ تو ان سے ہزاروں سال پہلے آئے ہیں، اب کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی یا ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ عیسائی تھے۔ ہا انتم، اس سلسلے میں تو تم نے جھگڑ لیا، ہا اولائی حاججتم فیما لکم بھی علم، جس کے بارے میں ہا انتم ہا اولائی حاججتم فیما لکم بھی علم، تم نے ہا اولائی حاججتم فیما لکم بھی علم، جھگڑا تم نے فیما لکم بھی علم، جس کے متعلق تمہیں تھوڑا بہت علم تھا۔ فلم تحاجون، تو کیوں جھگڑتے ہو تم اس چیز کے متعلق جس کے متعلق تمہیں کچھ بھی علم نہیں۔ فیما لیس لکم بھی علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو شرک سے بیزار مسلمان تھے۔ حنیفہ، شرک سے بیزار، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، لوگوں میں ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں۔ ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں۔ للذین اتبعوه، جنہوں نے ان کی پیروی کی ان کے زمانے کے اندر۔
وہذا النبی اور اس زمانے میں یہ پیغمبر والذین آمنوا اور اہل ایمان ہیں واللہ ولی المؤمنین اور اللہ ہی مومنوں کے ولی ہیں ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم ہر ایک یہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے خاندان سے ان کے حقیقی متبع اور پیروکار صرف ہم ہی ہیں مشرکین مکہ ہوں وہ بھی کہتے تھے نصرانی بھی کہتے تھے اور یہود بھی کہتے تھے اس پر قرآن کریم نے کہا کہ اصل ان کے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جو ان کے صحیح معنی میں پیروکار ہیں اور وہ اس زمانے میں صرف یہ پیغمبر اور مسلمان ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے لَوْ يُضِلُّونَكُمْ کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ حالانکہ وہ گمراہ نہیں کرتے مگر صرف اپنے آپ کو وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ لوگ سمجھتے نہیں یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو وانتم تشہدون حالانکہ تم اس بات کے خود گواہ بھی ہو اور تم اس کو دیکھتے بھی ہو مسلمانوں کو راہ سے بھٹکانے کی کوششیں ہر دور کے اندر ہوئی آگے اسی آیت کے اندر ایک آیت کے بعد دیکھیے کیا ان کا ایک نیا طریقہ کار تھا مسلمانوں کو بھٹکانے کا یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل اے اہل کتاب کیوں تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرتے ہو وتکتمون الحق اور حق کو چھپاتے ہو انتم تعلمون جانتے بوجھتے ہوئے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب اہل کتاب کی ایک جماعت نے یہ بات کہی آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اتاری گئی اہل ایمان پر وجہ النہار دن کے آغاز میں وکفروا آخرہ اور دن کے آخر میں انکار کر بیٹھو لعلہم یرجعون شاید کہ وہ رجوع کر لیں وہ بھی ایمان سے پھر جائیں یہ اہل کتاب کا ایک زبردست منافقین کا مسلمانوں کے خلاف ایک پروپیگنڈا اور ایک سازش تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ایسا کرو کہ مسلمانوں کو راہ سے کیسے بھٹکایا جائے کہا کہ ایسا کرو کہ تم جا کر ایمان قبول کرو چند دنوں تک مسلمان بن کے رہو اور چند دنوں کے بعد پھر یہ کرو کہ واپس مرتد ہو جاؤ یہ کہتے ہوئے بھئی ہم نے ایمان تو قبول کیا تھا لیکن ہم نے ایسی اس میں کوئی خاص چیز نہیں دیکھی اس سے بہتر تو ہماری تورات یا ہماری انجیل تھی تو ہوگا کیا کہ جب تم مرتد ہو جاؤ گے تو تمہاری دیکھا دیکھی ان دیگر مسلمانوں کے قدم بھی متزلزل ہو جائیں گے وہ بھی ارتداد کی راہ اختیار کریں گے اللہ نے ان کی اس سازش کا پھانڈا اس آیت کے اندر پھوڑ دیا کہ کس طریقے سے یہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے آج کل بھی مستشرقین اور مغربی اور یورپی بہت سارے اہل قلم حضرات مضامین لکھتے ہیں اور کتابیں لکھی باضابطہ جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں تعریفیں لکھی قرآن کے شان میں تعریفیں لکھی لیکن ایک طرف سے تو یہ میٹھی چیز دوسری طرف سے چند ہی صفحات کے بعد پھر انہوں نے اسلامی نظریات اسلامی عقائد اسلامی حدود اسلامی قوانین پر قلم اٹھا کر زہر پھیلانا شروع کیا اور اسلام اور مسلمانوں سے لوگوں کو بدعقیدہ کرنا شروع کر دیا گویا کہ ایک طرف سے تھوڑی سی تعریف کر دی تاکہ لوگوں کے دل ہماری طرف متوجہ ہو جائیں اور لوگ یہ کہیں کہ کتنے انصاف پرور ہیں صحیح بات بھی لکھ رہے ہیں غلط بات بھی لکھ رہے ہیں وہ نام نہاد مفکرین اس قسم کے طریقے اپناتے ہیں تاکہ آج کل کے دور کے اندر بھی دنیا کے وہ لوگ جو اسلام سے قبول ہونا چاہتے ہیں ان کو اسلام سے دور کر دیا جائے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ اور تم پیروین ایمان نہ لانا مگر صرف اسی پر جو تمہارے دین کی پیروی کرے قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ آپ کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ ہی کی ہدایت ہے یہ ساری تمہاری سازشیں محض اس وجہ سے ہے کہ تمہیں حسد ہو رہا ہے ان یؤتا کی دیا گیا احد کسی کو بھی مثل ما اوتیتم ویسا ہی جیسا کہ تمہیں دیا گیا تھا یعنی جیسی کتاب تمہیں دی گئی تھی ویسی کتاب کسی اور کو کیوں دی گئی اس حسد تعصب اور بغض کی وجہ سے تم نے اس قرآن کریم کا انکار کر دیا او یحاجوکم یا اس بنیاد پر تم نے انکار کر دیا کہ یہ مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے تمہارے رب کے یہاں قل ان الفضل بید اللہ آپ کہہ دیجئے فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے برتری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے برتری سے نوازتا ہے یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم اللہ وسعت والے ہیں علم والے ہیں یختص برحمتہ من یشاء اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑے فضل والے ہیں یعنی اللہ نے بنو اسماعیل کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا تو اس پر تمہیں کیا اعتراض ہو رہا ہے یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ومن اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدی الیک اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے ہیں اگر تم ان کے پاس امانت رکھو بقنطار ایک ڈھیر
یؤدیہ الیک تو تمہیں واپس کر دیں گے، ومنہم من ان تأمنہ بدینار اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار بھی امانت کے طور پر رکھو لا یؤدیہ الیک وہ تمہیں ادا نہیں کرے گا الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں، ذالک یہ اس بنیاد پر بانہم قالوا انہوں نے یہ بات کہی لیس علینا فی الامیین سبیل کہ ہم پر امیوں ناخواندوں کے مال کے ہڑپ کرنے کے سلسلے میں کوئی بھی گناہ اور کوئی بھی حرج نہیں، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وہ اللہ کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ جانتے ہوئے۔ ان آیات کے شان نزول میں یہ کہا گیا کہ غالباً عبداللہ ابن السلام کے پاس کسی شخص نے 1000 دینار رکھے امانت کے طور پر، اور کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس وہ مانگنے کے لیے آئے، انہوں نے ان کو واپس کر دیا۔ اور ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا فحاص بن عازورہ، اس کے پاس کسی نے صرف 1 دینار، اسی یہودی کے پاس کسی نے صرف 1 دینار رکھا، کسی دوسرے یہودی نے، جب وہ اس سے مانگنے کے لیے امانت کے طور پر رکھا تھا، جب اس نے مانگنے کے لیے گیا، کہا کیسا، کب، میں نے کب لیا، کب دیا تم نے، تم جھوٹ بولتے، اس نے اس غریب بیچارے کا 1 وہ دینار بھی ہڑپ کر لیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ان کے اندر مال کی لالچ ایسی ہے کہ کسی کا 1 دینار بھی ہاتھ لگ جائے تو یہ اس کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو ان سے مال وصول کرنے کا طریقہ قرآن کریم نے بتایا کہ ان کے سر پر کھڑے رہو، مسلط رہو، تب تو تمہارے پیسے تم کو واپس کریں گے، ادروائز وہ تمہارے پیسے واپس نہیں کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے الا ما دمت علیہ قائمہ سے مسئلے کا استدلال کیا کہ جس شخص کو قرضہ دیا جائے اور جو قرضہ دینے والا ہے، قرضہ دینے والا مقروض کے سر پر کھڑے ہو کر اس سے مطالبہ کر سکتا ہے، الا ما دمت علیہ، یعنی اس پر مسلط ہو کر جب تک کہ اس سے پیسہ واپس نہ لے اور اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ عقیدہ بنا رکھا تھا کہ یہ جو مشرکین ہیں نا، اوس خزرج یا عرب کے سارے مشرکین، ان کا مال ہڑپ کرنے پر ہمیں کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا، لیس علینا فی الامیین سبیل، اور ان کی ساری دولت پراپرٹی سب ہمارے لیے حلال ہے، لیس علینا فی الامیین سبیل۔ اور یہ منسوب اللہ کی طرف کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں اس کی اجازت دے رکھی۔ اللہ نے کہا یقولون علی اللہ الکذب، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ بلا من اوفا بعہدہ، ہاں کیوں نہیں جو شخص اپنے وعدے کو پورا کرے، واتقا اور اللہ سے ڈرے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی متقیوں سے محبت کرتے ہیں۔ عہد سے مراد وہی جو ان سے کہا گیا تھا نبی آخر الزمان پر ایمان لانا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، یقیناً جو لوگ اللہ کے وعدے کو فروخت کر دیتے ہیں، اللہ کے وعدے کی عوض لیتے ہیں، وہ ایمانہم اور اپنی قسموں کے عوض، ثمنا قلیلا تھوڑی سی قیمت، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہوگا، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں اللہ ان سے بات چیت کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہیں اللہ ان کی طرف دیکھیں گے، ولا یزکیہم، نہیں اللہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کریں گے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث میں ایک جگہ مضمون ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی کا مال ہڑپ کر دیا جھوٹی قسم کے ذریعے سے، یہاں پر وہی آ رہا نا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر کسی کا مال ہڑپ کرنا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جھوٹی قسموں کے ذریعے سے کسی کا مال ہڑپ کیا، جھوٹی قسم کھائی، وعدے توڑ دیے، فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے جنت حرام، اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ قیامت کے دن بولیں گے نہیں، اللہ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، خواہ جھوٹی قسم کے ذریعے سے کوئی کسی کی معمولی چیز ہی کیوں نہ لے تب بھی اس پر جنت حرام ہوگی؟ آپ نے کہا ہاں، خواہ وہ کسی کی ایک تر، شاخ اور ٹہنی کیوں نہ لے تب بھی اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ جھوٹی قسم کے ذریعے سے کسی کا مال ہڑپ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، ان یہودیوں میں سے، ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے، یلوون ألسنتهم، جو اپنی زبانوں کو کج کرتے ہیں، اپنی زبانوں کو الٹ پھیر کرتے ہیں، بالکتابی کتاب میں، لتحسبوه من الکتاب، تاکہ ان کی اس بیان کے مضمون کو تم کتاب اللہ کا حصہ سمجھو، وما هو من الکتاب، حالانکہ وہ کتاب اللہ تورات کا حصہ نہیں ہوتا ہے، ویقولون هو من عند اللہ، وہ یوں کہتے ہیں کہ یہ مضمون اللہ کی طرف سے ہے، وما هو من عند اللہ، اور وہ مضمون اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا ہے، ویقولون علی اللہ الکذب، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں، وهم یعلمون، جانتے ہوئے۔ یہاں پر یلوون السنتہم، اس کے لفظی معنی تو ہیں کج کرنا، ٹیڑھا کرنا،
مفہوم یہ ہے کہ وہ کتاب اللہ کے اندر تحریف کرتے ہیں، اس کے اندر کچھ چیزیں داخل کرتے ہیں اور پھر ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں. مثلا ابھی پیچھے ایک مضمون آیا کہ ناخواندہ لوگوں کا مال حرف کرنے میں ہم پر کوئی گناہ نہیں. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، دانائی دے، نبوت دے، ثم يقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے بن جاؤ میرے بندے اللہ کو چھوڑ کر، ولكن كونوا ربانيين، لیکن وہ پیغمبر یہی کہے گا کہ بن جاؤ تم اللہ والے، اس وجہ سے بما کنتم تعلمون الکتاب، کہ تم کتاب کو سکھلایا کرتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے جو کچھ تم پڑھا کرتے تھے. نصارہ نجران جب لاجواب ہو گئے تو انہوں نے کہا یا محمد کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی آپ کی بندگی کریں جیسے ہم عیسیٰ کی بندگی کرتے تھے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور کہا گیا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. دوسرا وہ الزام حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگایا کرتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی نے ہمیں یہ حکم دیا کہ میری بندگی کرو اور میری عبادت کرو، اور یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر سب کچھ مجھے ہی مانو. یہ عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کرتے تھے کہ عیسیٰ کے کلمات ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جس شخص کو اللہ نے پیغمبر بنایا ہو تو کیا اللہ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کس شخص کی کیا فطرت، کیا طبیعت، کیا حیثیت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کسی کو ایسی بات کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں کسی کو ایسا پیغمبر بنائیں گے کہ جو لوگوں کو توحید کے بجائے شرک کی تعلیم دے؟ کسی بشر کے لیے زیبا نہیں کہ اللہ اس کو کتاب دے، حکم دے، دانائی دے، نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہتا پھر کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ اللہ کو چھوڑ کر، ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب. پیغمبر اگر کہے گا تو کیا کہے گا؟ یہی کہ تم اللہ والے بن جاؤ، ربانیین، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھلایا کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ جو کچھ تم پڑھا کرتے تھے. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دے گا کہ ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم ملائکہ کو اور نبیوں کو خدا بناؤ. ایأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا پیغمبر تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلم تھے؟ یعنی جس پیغمبر نے ساری زندگی صرف کر دی توحید کی تعلیم دینے پر، جس پیغمبر نے ساری زندگی صرف کر دی اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، وطن کو الوداع کہا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے صحابہ کو قربان کرا دیا توحید کی راہ میں، کیا اسی پیغمبر سے یہ امید کی جا سکتی کہ وہ پیغمبر توحید کے بجائے شرک کی تعلیم دے؟ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنی کھیتی آباد کرے پورے سال محنت کر کے، جو ہی فصل تیار ہو جائے، پھل پک جائے تو وہ خود ہی اس کھیتی کو آگ لگا دے؟ یہ بات ممکن ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے کہ پیغمبر خود ہی توحید کی اس کھیتی کو تیار کرنے کے بعد پھر اسے آگ لگا دے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب، جو کچھ بھی آئے گی تمہارے پاس کتاب اور حکمت، جب میں تمہیں دوں، نہیں آئے گی نہیں، جب میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت، ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا تمہارے پاس ایک رسول، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والا ہوگا ان کتابوں کی بھی جو تمہارے ساتھ ہیں، لتؤمنن بہ، تم یقیناً اس پیغمبر پر ایمان لے آؤ گے، ولتنصرن، اور یقیناً اس کی مدد کرو گے. قال اقررتم، اللہ نے پیغمبروں سے کہا کیا تم نے اقرار کر لیا، واخذتم علی ذالکم اسری، اور میرے عہد کو قبول کر لیا. اخذتم علی ذالکم اسری عہد، اخذتم اسے لے لیا، اسے قبول کیا، کیا تم نے میرے عہد کو قبول کر لیا؟ قالوا اقررنا، پیغمبروں نے کہا اقررنا، ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ نے کہا تم گواہ رہو، وانا معكم من الشاہدین، میں بھی ہوں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اللہ نے پورے کے پورے بنو آدم کو ان کی آباؤں کی پشتوں سے باہر نکال کر عہد الست میں اللہ نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے یہ اقرار لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟
جسے عہد الست سے تعبیر کرتے ہیں، سب نے بولا تھا بلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اکٹھا کیا، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اکٹھا کرنے کے بعد ان سے یہ عہد اور اقرار لیا، اور ان سے یہ پوچھا اور ان سے یہ کہا کہ جب بھی تمہارے پاس میرا ایک آخری پیغمبر آئے گا جو کہ تصدیق کرنے والا ہوگا ان ساری کتابوں کی جو تمہارے پاس ہوگا، تو کیا تم اس کو مانو گے؟ سب نے بولا ہاں ہم اس کو مانیں گے اور اس کی اتباع اور پیروی کریں گے اگر وہ ہمارے زمانے میں آیا، اور اگر وہ ہمارے زمانے میں نہیں ہمارے بعد آیا تو اس صورت میں یہ ہے کہ تم اپنی امتیوں کو تائید کرنا اور اپنی امتیوں کو کہنا کہ وہ اس کی اتباع اور پیروی کریں۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ دوران سبق آپ موبائل چلاتے ہیں، یہ جو میں زبان کبھی رکتی ہے نا میری اور مضامین ڈسٹرب ہوتے ہیں، یہ موبائل کے استعمال کرنے کی وجہ سے مجھے آپ کے موبائلوں پہ نظر پڑتی ہے تو مجھے یہ یاد ہی نہیں رہتا ہے میں کیا کہہ رہا تھا، اس لیے دوران سبق آپ حضرات موبائل کو سوئچ آف رکھا کریں یا سائلنٹ اپنے فون میں، تو وہ بہتر رہے گا۔ یہ مؤدبانہ گزارش ہے سبھی حضرات سے، اس سے بار بار میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں اور مضمون ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، سو جو شخص اس کے بعد بھی روگردانی اختیار کرے وہی لوگ ہیں فاسق۔ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور چیز کے طلبگار ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اللہ ہی کے مطیع و فرما بردار ہیں، من فی السماوات والارض، وہ ساری کے ساری چیزیں جتنی بھی آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں، طوعاً کچھ خوشی خوشی و کرہن اور کچھ مجبوری کے ساتھ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف سب کو واپس کیا جائے گا۔ یہاں پر سیکولرزم کی زبردست تردید ہو گئی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں سارے کے سارے مذاہب یکساں ہیں، یہودیت بھی چلے گی، نصرانیت بھی چلے گی، پہنچنا تو سب کو خدا تک ہے، بس سارے کے سارے ادیان، سارے کے سارے مذاہب یکساں ہیں، خدا تک جانا ہے، اور جتنے بھی مذاہب میں جانا چاہیے خدا تک، اب چاہے اس راستے سے جاؤ، اس راستے سے جاؤ، اس راستے سے یہودیت، نصرانیت، سکھزم، فلاں فلاں، نہیں، اسلام اس کی شدت کے ساتھ نکیر کرتا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، یا آگے بھی آئے گا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی اور مذہب کا طلبگار ہوگا وہ ہرگز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ پیچھے آ گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر مذہب اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ تو یہ سیکولرزم ٹماٹر کی طرح سارے کے سارے مذاہب کے ساتھ رلنا ملنا، اور پھر یہ کہنا وہ مذہب بھی ٹھیک، یہ ٹھیک، یہ ٹھیک، بس صرف خدا کی پوجا کسی طریقے سے ہونی چاہیے۔ اسلام اس چیز کو درست نہیں قرار دیتا، راستہ بھی درست ہونا چاہیے، اور وہ راستہ صرف کون سا ہے؟ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور رسالت کے ذریعے سے اور قرآن کی پیروی کے ذریعے سے جاتا ہے۔ طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون، تو کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اپنی رضا سے کرتے ہیں، خوشی سے، مثلا فرشتے یا مثلا بعض انسان، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ ان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں، مثلا فرشتے، یا زمین و آسمان کو، یا چاند اور سورج کو، یا پہاڑوں کو، دریاؤں کو، درختوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ خدا کے سامنے سرکشی دکھا سکیں یا اللہ کی نافرمانی کر سکیں۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربہم، آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی، یعنی قرآن کریم، اور ان صحائف پر جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے، اسماعیل پر اتارے گئے، اسحاق اور یعقوب پر اتارے گئے، اور اولاد یعقوب پر اتاری گئی، وما اوتی موسیٰ، اور اس کتاب پر جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، وعیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، والنبیون، اور ان سارے کے سارے انبیاء پر بھی ہم ایمان لائے، من ربہم، جو ان قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، اور ہم ان نبیوں پر بھی ایمان لائے جو ان کے رب کے جانب سے آئے، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون، نہیں عطف اس کا کس پر ہے؟ موسیٰ اور عیسیٰ پر، اور ان کتابوں پر جو نبیوں کو دی گئی ان کے رب کی جانب سے، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون، ان کتابوں پر جو موسیٰ کو دی گئی، عیسیٰ کو دی گئی، اور نبیوں کو دی گئی ان کے رب کی جانب سے، سب پر ہم ایمان لے آتے ہیں۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں کے درمیان کسی بھی قسم کی تفریق نہیں کرتے کہ فلاں پیغمبر کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، ہم سب کو مانتے ہیں، ونحن له مسلمون، اور ہم اللہ ہی کے مطیع و فرما بردار ہیں۔ لیکن کیا اس محفل میں اس وقت موم بتی اور شمع جلانے کی ضرورت ہے جبکہ سورج نکل چکا ہے؟
ایسے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت دنیا میں نمودار ہو گئی تو ہمارے لیے پچھلی شریعتیں اب قابل عمل نہیں رہیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کا طلبگار ہو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو اس سے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور وہ آخرت میں ہوگا کن میں؟ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، بھلا اللہ کیسے ایسے لوگوں کو رہنمائی کر سکتا ہے. یہدی اللہ قوما جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، وشہدوا اور انہوں نے اس بات کی گواہی دی ان الرسول حق کہ پیغمبر سچا ہے، وجاءہم البینات اور ان کے پاس واضح دلائل بھی آئے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. دیکھیے ایک گمراہی عمدن ہوتی ہے، ایک گمراہی سہون ہوتی ہے. اگر کوئی انسان گناہ یا گمراہی کو اختیار کرے عمدن، اس پر دوگنا عذاب ہے بنسبت اس گمراہی کے جو کہ سہون ہو. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا. انہوں نے پیغمبر کو جانا پہچانا لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا. شہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات، واضح دلائل آئے، تورات کی پیشن گوئیاں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے مانا نہیں. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہی ہیں وہ لوگ جن کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت اور سارے کے سارے لوگوں کی لعنت. خالدین فیہا، یہ اللہ کی اس لعنت میں اور عذاب میں گرفتار رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون اور نہیں ان کو قیامت کے دن پھر مہلت اور ڈھیل دی جائے گی. الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، واصلحوا اپنے آپ کو سنوارا اور سدھارا زندگی کی سانسیں رہتے ہوئے. فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں. لیکن جنہوں نے توبہ نہیں کی تاکہ ان پر غرغرے کی کیفیت طاری ہو گئی، تو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں جب تک کہ اس پر غرغرے کی کیفیت طاری نہ ہو جائے. غرغرہ کی کیفیت طاری ہوتے ہی انسان پر وہ عالم بالا، وہ عالم شہود کی طرح ہو جاتا ہے، فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. دنیا کا جو اللہ تعالیٰ کا ایک آفاقی نظام ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، وہ سب چیزیں اس کو نظر آنی شروع ہو جاتی. تب جا کر تم ایمان لاتے ہو. پھر اس ایمان کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، جیسا کہ آگے سورہ نساء کے اندر بھی چوتھے سپارے کے آخری صفحات پر آئے گا یہ مضمون. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی گئے. لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، یعنی عند الغرغرہ. مجھے یہ مضمون سمجھانا تھا آپ کو. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ ہیں گمراہ. زندگی میں اگر فرعون بھی ایمان لائے، دنیا کا بڑا کوئی ظالم جابر نمرود بھی ایمان لے آئے، اور دنیا کا کوئی ایریل شمعون اور بش جیسا شخص بھی ایمان لے آئے، تو اس کا ایمان بھی قابل قبول ہوگا. لیکن جب غرغرے کی کیفیت طاری ہو جائے پھر کسی کا ایمان قابل قبول نہیں. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، جن لوگوں نے کفر کیا وماتوا اور وہ انکار کر اور انتقال کر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض، تو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان سے زمین بھر کر سونا. اولاً تو قیامت کے دن کسی کے پاس 1 روپیہ 1 درہم 1 دینار بھی نہیں ہوگا، لیکن بفرض محال کسی کے پاس زمین بھر کر سونے کے خزانے کیوں نہ ہو اور وہ اللہ کو دے کر فدیے میں اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہے، تو قرآن کریم کہتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے زمین بھر کر سونا بھی، وَلَا افتدى بھی، اگرچہ وہ اسے اور اگر وہ اسے دے کر اپنے آپ کو چھڑانا چاہے. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور ان کا قیامت کے دن کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. صدق اللہ العلی العظیم.